اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الہدیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم جس عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہے ہیں، آج کا موضوع سخن قیام اللیل کی فضیلت اور اہمیت، اور بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں جن کو لیلۃ القدر، شب قدر کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ حضرات محترم، رات کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ انسان اس وقت اپنے خالق، اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ انسان اپنے مولا کو منانے کے لیے اپنا آرام اور سکون کو قربان کر دیتا ہے۔ وہ کبھی قیام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو کبھی رکوع اور سجود میں جا کر اپنے عجز اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، بڑی محبوب لگتی ہے، اور ایسی شب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان راتوں میں جو قیام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی خاص انوار و تجلیات کی بارش نازل کرتا ہے۔ اور حضرات محترم، رات بھر جو انسان عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ دن میں بھی انسان کو پورا ملتا ہے۔ وہ یوں کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو رات میں یاد کرتا ہے تو پھر جب دن ہوتا ہے تو وہ دن بھر شیطان کے شر سے، شیاطین کے شر سے اور نفس کو اپنے آپ میں کو قابو میں کر لیتا ہے۔ نفس کے شر میں نہیں آتا، شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطان اس کو ورگلاتا ہے، اس کو بے حیائی، برائی، گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن رات کی عبادت کرنے کی وجہ سے وہ رات کی عبادت اس کو گناہوں سے روک لیتی ہے۔ اور حضرات محترم، جو انسان رات بھر عبادت کرتا ہے، رات بھر خدا کو یاد کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب اور مقرب بنا کر انہیں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ پھر وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے، تو پھر جو وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فی الفور سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جو لوگ رات کو قیام کرتے ہیں، رات کو خدا کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ یا اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ جو رات کا اٹھنا ہے نا، قرآن کہتا ہے یہ نفس پر بڑا بھاری پن محسوس ہوتا ہے، نفس کو سخت پامال کرتا ہے، اور زبان سے سیدھی بات بھی
نکلواتا ہے یہ رات کا قیام کرنا۔ اور دوسری ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ اللہ کا محبوب اور مقرب بندے کون ہیں؟ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے وہ ہیں جو راتوں میں کم سوتے ہیں، رات بھر نیند کم کرتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا رات کو جو لوگ قیام کرتے ہیں ان کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے۔ احادیث طیبہ کو اٹھائیں تو اس میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ رات کا قیام اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ انسان اس میں جو بھی دعا مانگے، دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز فی الفور عنایت کر دیتا ہے۔ اور حضرات محترم، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایک رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ساعت، یہ گھڑی ہر رات آتی ہے، یعنی جتنی بھی راتیں ہیں ہر رات اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ انسان دنیا کی آخرت کی کوئی بھی چیز طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عنایت کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کا ذکر کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلوں کے نیک لوگوں کا طریقہ گزر ہے۔ پہلے کے جو نیک لوگ تھے وہ رات کا قیام کرتے تھے، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رات کا قیام ہوتا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی انسان نے قرب حاصل کرنا ہے تو وہ رات کا قیام کرے، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور حضرات محترم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رات کا قیام برائیوں کو مٹاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، یعنی جو انسان برائیاں کرتا ہے اس کی برائیوں کو یہ رات کا قیام ختم کر دیتا ہے اور گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان فلانا یصلی باللیل، یا رسول اللہ ایک شخص ہے وہ رات بھر عبادت کرتا ہے، رات سوتا نہیں ہے، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ چوری چکاری شروع کر دیتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ سَيَنْحَاهُ مَا تَقُولُ، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو رات کے قیام کرنے کی وجہ سے اس کی اس برائی کو دور کر دے گا، اور ان قریب وہ جو اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے، چوری کی، چکاری کی، ڈاکہ زنی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ حضرات محترم، یہ بڑی اہمیت اور حدیث میں بڑی فضیلت ہے رات کے قیام کی۔ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، برائیوں سے بھی انسان بچتا ہے، اگر کسی کے اندر کوئی خرابی ہے، خامیاں ہیں، تو رات کے قیام سے وہ اس کی خرابیاں، خامیاں، کوتاہیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ایک میدان میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ایک منادی ندا دے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی جو کروٹیں ہیں وہ خواب گاہوں سے نہیں لگتی، یعنی وہ سوتے نہیں۔ تو چند لوگ ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے، تو منادی ان سے کہے گا کہ تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تم پر یہ انعام ہے کہ تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ حضرات محترم، یعنی رات کا قیام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے، رات کا قیام کرنے والے سے کوئی حساب و کتاب نہیں کرے گا، اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ سامعین و ناظرین، یہ تو عام راتوں میں قیام کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں نفل کا ثواب، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے،
اور ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرائض کے جتنا کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو اس کی راتوں میں جاگنے کی اہمیت اور فضیلت ہے، جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے راتوں میں جاگے اس کے تو پھر کیا کہنے ہیں۔ جب رمضان قریب آیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں، تم پر برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور حضرات محترم، یہاں پر بڑی توجہ سے سننے کی بات یہ ہے کہ جو 1000 مہینے ہیں، 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان میں جو شخص قیام کرتا ہے تو کاغ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 برس 4 ماہ۔ تو یہاں پر 2 نقطے ہیں سامعین و ناظرین۔ ایک یہ کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں، چاہے وہ 21 ہو، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو، 29 ہو، اس میں قیام کیا تو حضرات محترم اس نے گویا 83 برس 4 ماہ عبادت میں گزار دیے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں 83 برس 4 ماہ کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اور دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی یہ تو وہ مدت بیان کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 برس 4 ماہ۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس سے اضافہ بھی کر سکتا ہے، دگنا اس میں بڑھاوا بھی کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی 83 برس 4 ماہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے، ثواب لکھ دے کہ اس نے اتنے برس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس سے بڑھا بھی سکتا ہے۔ تو یہاں پر 2 نقطے یہ بیان کیے گئے کہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو گویا اس نے 83 برس 4 ماہ عبادت میں صرف کر دی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نگاہ رحمت ڈال دے تو 83 برس 4 ماہ سے زیادہ بھی اس کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ سکتا ہے۔ حضرات محترم، لیلۃ القدر، شب قدر، اس کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک وجہ جو تفسیر میں بیان کی گئی، وجوہات تو اس کی کئی ہیں لیکن میں ایک وجہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس رات یعنی لیلۃ القدر میں فرشتوں کا اس قدر کثرت سے زمین پر نزول ہوتا ہے کہ کوئی بھی روئے زمین پر جگہ ایسی نہیں رہتی کہ جہاں پر فرشتہ موجود نہ ہو، پوری زمین فرشتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بڑی عظمت والی، قدر والی، شرف والی رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور حضرات محترم، لیلۃ القدر جو ہے یہ صرف امت مصطفی کو عطا کی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ رات دی گئی، اس سے پہلے جو دیگر قومیں امتیں گزری ان میں کسی کو بھی یہ رات قدر والی، عظمت والی، شرف والی رات نہیں دی گئی۔ جو لیلۃ القدر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، تو اس دینے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ رات حضور کو کیوں دی گئی؟ تو حضرات محترم، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امت کے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں تو ان کی عمریں بہت لمبی تھیں، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا اور یہ سوچا کہ میری امت کی عمریں تو اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، اور جب عمریں ان کی کم ہوں گی تو وہ نیکیاں بھی زیادہ نہیں کر سکیں گی۔ تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا کی اور فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے تو ہم اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھیں گے جتنی سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں میں جتنی عمریں تھیں انہوں نے نیکیاں کی، اتنی ان کے نامہ اعمال میں ہم نیکیاں لکھیں گے۔ اور حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول یہاں میں ذکر کرتا چلوں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 1000 ماہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا،
تو رسول اللہ فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذالک، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تعجب ہوا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تو بہت کم ہیں، وہ اس طرح تعامل نہیں کر سکیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا کی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کہ یہ رات تو وہ ہے کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس رات کا جو قیام کر لے گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے بہتر کا قیام کیا، یعنی اس کے نام اعمال، جیسے ہم نے آپ کے عرض کیا کہ 83 برس 4 ماہ اس کے نام اعمال کا ثواب اس کے لکھ دیا جائے گا۔ اور حضرات محترم، شب قدر کی فضیلت میں بہت زیادہ احادیث وارد ہوئیں۔ حضور سید عالم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس شب میں شب بیداری کی، اس رات کو جاگ کر گزارا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جو ماہ رمضان ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اس رات کی بھلائی سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو حقیقت میں محروم ہے۔ اور سامعین و ناظرین، شعب الایمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور جبریل امین ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ کچھ شب قدر کی فضیلتیں آپ حضرات کے ہم نے گوش گزار کی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ 21، 23، 27، 25، 29، جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ 27ویں شب یعنی 26 رمضان 27ویں شب یہ لیلۃ القدر ہے، لیکن شب قدر حقیقتاً مخفی ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 میں کون سی حقیقتاً لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اور یہ جو فضیلتیں بیان کی کس رات کے لیے ہیں، یہ حقیقت میں مخفی ہے۔ مخفی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات بیان کی، ایک دو وجہ آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرات محترم، اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ جو ہے وہ مسدود ہو جاتی، بند ہو جاتی، اور صرف ایک رات پر کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا تو اور عبادت کا جو ذوق ہے وہ کم ہو جاتا، صرف ایک رات لوگ عبادت کرتے، باقی راتوں میں قیام نہیں کرتے، تو عبادت کی راہ مسدود نہ ہو، بند نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بیان نہیں کیا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ اور جس طرح دیگر اسم مخفی ہیں، مثلا اسم اعظم یہ مخفی ہے، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ مخفی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی مخفی رکھا۔ تیسری وجہ یہ کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی یہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا، وہ یہ کہتا کہ یہ رات تو اب گزر چکی ہے، اب میں اس کی بھلائیوں سے، اس کی خیر سے، اس کی فضیلتوں سے اور اس کی نماز سے محروم رہ گیا، اب وہ صدمے میں رہتا وہ شخص پورا سال، تو لہذا اس رات کو مخفی رکھا گیا کہ اگر کسی کی 21 فوت ہو جائے تو پھر وہ 23 میں عبادت کرے، 23 ہو جائے تو وہ 25 میں کرے، 25 سے 27، 27 سے 29، تو اس لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا تاکہ وہ انسان تمام راتوں میں یہ 21، 25، 23، 27، 29 کو وہ قیام کرے۔ اور حضرات محترم، ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے بہت زیادہ، اس لیے رات کی تعین نہیں فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں لوگوں کی گزریں۔ اور ایک عدم تعین کی وجہ یہ ہے کہ عدم تعین کی وجہ گناہ گاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا کہ اس شخص نے لیلۃ القدر میں یہ گناہ کیا۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے، شفقت کرتا ہے، اس لیے اس نے اس رات کی تعیین نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات، یہ جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، ان میں شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جاگنا بھی عبادت کے لیے ہو، اللہ کی یاد کے لیے ہو، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔